اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی اردو کے قابل احترام ناظرین اور قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن کے شائقین، ہماری اور آپ کی کوشش ہے اس سیریل کے ذریعے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے اہم حصوں کو سمجھیں اور سمجھ کر ان ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں اور زندگی کا سفر طے کریں۔ قرآن مجید نور ہے، نور مبین ہے، واضح نور ہے۔ قرآن مجید فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی۔ قرآن مجید رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید ایک حجت ہے، جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کے حق میں حجت و دلیل ہے جو اس کو مان لیں، اور ان لوگوں کے خلاف ایک حجت و دلیل ہے جو اس کا انکار کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی کتاب ہے جو لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور اس کی روشنی میں عمل صالح کو اختیار کریں گے وہ دنیا میں سربلندی کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو مانتے نہیں اور اپنی زندگی میں اتارتے نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زوال کی کھائیوں میں گرا دے گا۔ خود امت مسلمہ اپنی پچھلی 1500 سال کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ جب تک ہم نے اس قرآن مجید کو اپنایا، اس پہ عمل کیا، اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کیا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالی، ہم کامیاب و کامران تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں، بہار ہماری آنگن میں بسیرا کرتی تھی۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جب قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جب دیگر فلسفوں کا، نظریات کا شکار ہو گئے، اسلام کی الٹی سیدھی تعبیریں کرنے لگے، قرآن و حدیث سے روگردانی کی، تو ہم ناکام و نامراد ہو گئے۔ ناظرین کرام، سورہ نحل کے آخری حصے تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، اللہ نے ان کو رہنمائی سے نوازا، دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی سے نوازا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اسی سیاق میں فرمایا جا رہا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کے واسطے سے ہماری طرف، دنیا کے تمام لوگوں کی طرف، کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ وہ موحد تھے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے، اس کا دامن تھاما تھا، اس کے احکام کی پیروی کرتے تھے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر زندگی کا سفر طے کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے بندوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، معصیتوں سے بچانا، اللہ کی راہ کی طرف لانا، اللہ سے واقف کرانا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ سارے کے سارے کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور مضبوط بنیادیں قائم کر کے چلے گئے کہ آپ کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کے سر یہ صحرا بندھا ہے کہ دنیا کی پہلی مسجد، مسجد حرام، جس میں خانہ کعبہ واقع ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنائی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل، یہ محترم باپ اور محترم بیٹے، دونوں مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس خدمت کو جو تیری راہ میں کی جا رہی ہے قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہوں نے اس وقت دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی، نسل سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار و مسلم ہو۔ اے اللہ ان لوگوں میں، ہماری اس اولاد کے اس حصے میں، انہی کے درمیان سے ایک رسول کو اٹھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایسا رسول اٹھا
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے، 2500 سال کے بعد دعا پوری ہوئی۔ اے اللہ، ایک ایسا رسول اٹھا ہماری اولاد کے اس حصے میں جس کو ہم یہاں حجاز میں، شہر مکہ میں، مسجد حرام کے آس پاس بسا رہے ہیں، جو تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے فکر کا تزکیہ کرے، ان کے اعمال کا تزکیہ کرے، ان کی زندگی کا تزکیہ کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب جس کا آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا، اور یہ اسی لوح محفوظ کا چربہ ہے، اسی کا خلاصہ ہے۔ اور کتاب اور حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو عقل و خرد کے ذریعے سے سمجھا جائے، عقل سے کام لیا جائے، صحیح مفہوم تک پہنچا جائے، بہترین مفہوم کو لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہی کا کنٹینیویشن ہے، اس کا استقرار ہے۔ اسی لیے ہماری اس امت کو، جو آخری امت ہے جس کی تعمیر فرمائی تھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم امت محمدیہ بھی کہتے ہیں اور ملت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، وہی کنٹینیویشن۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قیامت کی آخری گھڑی تک جب آخری انسان زمین پر سانس لے گا، ایک ہی امت، سارے انبیاء کرام ایک امت ہیں، ایک ہی ملت ہیں۔ وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ الگ الگ مذہب نہیں رہے ہیں، سچا مذہب ایک ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کر رہی ہے ساری کائنات، اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے ساری کائنات، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے ساری کائنات۔ تمام انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے یہی پیغام لے کر آئے تھے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، مکمل فرما برداری، جن کا تر امتیاز تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں لگا دی، ان کی تم بھی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، کیا خصوصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مشرک نہیں تھے، اور شرک 1000 قسم کے پیرہن بدلتا ہے، روپ دھارن کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ آدمیت آگے بڑھ رہی ہے، اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن شرک، بت پرستی، یہ نئے نئے روپ دھارن کر کے آتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے، توحید ہمیشہ سیک رہی ہے، اسلام ہمیشہ سیک رہا ہے، حق ہمیشہ سیک رہا ہے، اور باطل نے مختلف طرح کے چولے بدلے ہیں۔ کبھی اس کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی اس کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی اس کو پکار رہے ہیں، کبھی اس کو پکار رہے ہیں، کبھی اس ہیں یا اسی کے مختلف روپ ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ممالک میں، لوگوں میں، کہ کس طریقے سے نئے نئے معبودوں کی ایک مسلسل وہ تعمیر کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا، رہا سبت، ہفتے کا دن، جو بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر عائد کر لیا تھا ایجاد کر کے، وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سب بھی جو ہے کرتے کرتے ایوالو کرتے کرتے اپنے آپ پر یہودیوں نے اس کو یہ کر لیا تھا کہ ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے، کھانا تک نہیں بنائیں گے، نوکر سے کام تک نہیں لیں گے، باہر نہیں جائیں گے، کوئی مر جائے تو تدفین تک نہیں کریں گے۔ یہ ان کی مشغافیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر کمپلسر ہو گئی۔ آدمی جب ایک کسی چیز کی غلط تعبیر کرے اور وہ دین میں نہیں ہو، اس کو دین میں ضروری قرار دے، تو پھر وہ چیز پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں بدعت کیا ہیں۔ بدعت یہ ہے کہ آدمی کوئی نئی چیز ایجاد کرے دین میں، کوئی نیا انٹرپریٹیشن کرے جو قرآن و حدیث کی اسپرٹ اور روح کے خلاف ہو۔ آج بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ہاں کمپلسری کر لیا ہے۔ سفر کے مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے میں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، فلاں کا دامن پکڑنا چاہیے۔ بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو ضروری قرار دے لیا گیا ہے، اور بہت ساری ضروری چیزوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔
تو یہی سبت کا معاملہ تھا، یہود پر بھی وہ ایک طرح سے مسلط ہو گیا۔ حاضرین کرام، اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اور ہم اب آخری رکوع سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم سورہ النحل کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ بریک کی اجازت عنایت فرمائیے۔ ناظرین محترم، سورہ النحل کی آخری آیات زیر مطالعہ ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر بات ہوئی تھی اور وہیں پہ بات ختم ہوئی تھی۔ اس سورہ النحل کی تشریح کے آخری ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، ان کو وہی پیغام دیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کرام کو دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، انہی کے طرز کو اپناؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک امت کو پروان چڑھایا گیا ہے، امت مسلمہ۔ اس امت مسلمہ کا کام وہی ہے جو انبیاء کرام کا تھا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کے علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ امت اجتماعی طور پر وہ کام کرے گی جو انبیاء کرام نے انفرادی طور پہ کیا تھا، اور اپنی امتوں کو ساتھ لے کر، پیرووں کو ساتھ لے کر اجتماعی طور پر کیا تھا۔ اب کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اب کوئی نئی ہدایت نہیں آئے گی، اب کوئی نئی حدیث نہیں ہوگی، اب اسی قرآن و حدیث سے ہم کو کام لینا ہے۔ زمانے کو حیات نو عطا کرنی ہے، قرآن سے، حدیث رحمت للعالمین سے کام لینا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت۔ مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہو گے ان چیزوں کو تو گمراہ نہیں ہوگے، صحیح راستے پہ چلتے رہو گے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ حضور سے کہا جا رہا ہے اور ان کے وسیلے سے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت میں تدریج کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نادانوں کی طرح تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب یا مخاطبین کی نفسیات کو، ان کے حالات کو، ان کی سچویشن کو سمجھ کر، نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات چیت کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ جس شخص یا جس گروہ سے سابقہ پیش آیا ہے، اس کا جو ذہنی پس منظر ہے، اس کے جو حالات ہیں، اس کا لحاظ رکھا جائے، اور ہر شخص کے یا ہر گروہ کے مرض کی صحیح تشخیص کی جائے، اور اس کے لحاظ سے اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے حکمت، عقل مندی، وزڈم۔ دوسری بات، موعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ذریعے، میٹھی نصیحت، بڑی پیاری باتیں، دل میں اتر جانے والی باتیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کر دینا، کچھ عقلی باتیں کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے پاکیزہ جذبات سے بھی اپیل کی جائے، اور برائیوں اور گمراہیوں کا باطل ہونا صرف دلائل سے ثابت کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو بھلائی کی تڑپ ہوتی ہے، نجات حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، برائی سے پیدائشی نفرت ہوتی ہے، اس کو ایکسپلور کیا جائے، اور غلط کام کے برے انجام سے جس سے پرسنلی بھی وہ متاثر ہوگا، اسے آگاہ کیا جائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، عمدہ نصیحت کا مطلب اس سے خیر خواہی ٹپک رہی ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی دائی بہت اونچی پوزیشن سے بول رہا ہے یا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، بلکہ مدعو اس بات کو محسوس کرے اور ایسے جذبات ہمارے اندر ہوں کہ یہ ناصح بہت ہی مخلص ہے، میری بھلائی کی طرف اس کے دل میں ہے۔ یہ عمدہ نصیحت۔ پھر فرمایا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث کرنی ہو تو اچھے طریقے سے بحث کرو۔ جدال احسن کیا ہے؟ صحیح دلائل سے کام لیا جائے، کسی کی بے عزتی نہیں کی جائے، اس کے اندر شیریں کلامی ہو، اعلی درجہ کی زبان استعمال کی جائے، شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل دیے جائیں، اور ایسا کیا جائے کہ مخاطب کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر کبھی داعی یہ محسوس کرے کہ ہٹ دھرمی اس شخص پر غالب آ رہی ہے، چھوڑ دے، اس وقت اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اے نبی،
اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو تو ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور کسی کی گمراہی کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی ایسی بات کسی کے سامنے رکھی جائے کہ وہ بھڑک اٹھے، جہنم کی وعید اس کو دی جائے، ڈرایا جائے اس طریقے سے کہ اس کے برے جذبات ابھر جائیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اگر تم بدلہ لو، پھر آدمی جب اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرتا ہے تو اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر۔ جو امت دائی امت ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانا ہے، ایک طرف تو اس کو ایک آئیڈیل اور مثالی امت بننا ہے، اس کی ہر چیز سے توحید جھلکے، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کی عبادات میں مشغولیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، اس کا اخلاق فاضلہ ہو، اس کے اندر رذائل اخلاق نہ پائے جاتے ہوں، اس کے تمام طبقات وہ حق کے علمبردار ہوں، اور وہ صبر و ضبط کا نمونہ ہوں۔ اور بہت ساری سخت باتیں سننی پڑیں گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھیں، بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری کج بحثیوں میں الجھانے کی کوششیں کی جائیں گی، ہر وقت تمہارا رویہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ اور مثلاً کسی نے کوئی سخت بات کہی تو تم بھی بہتر یہ ہے کہ نرم بات کہو، شیریں کلامی سے اس کا جواب دو، اور اگر ظلم کیا جائے بہتر تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ ایک داعی کو دعوت کے مفاد کے سلسلے میں بہت ہی محتاط ہونا پڑتا ہے اور اپنے بہت سارے حقوق کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے کا معاملہ ہے۔ کشمکش اس معاملے میں مفید نہیں ہوتی، اور صبر کا طریقہ اختیار کیا جائے، صبر کا طریقہ اونچا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم، اے سربراہ امت مسلمہ، اے داعی اعظم، اے داعی خیر، صبر کرو، جمے رہو، بے صبری کا، بے حکمتی کا طریقہ مت اختیار کرو، جلد بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ لانے دو، جب وہ لائے گا برداشت کرو۔ وما صبرک الا باللہ، یہ جو تمہارا صبر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اس کی توفیق سے ہے۔ سچی بات یہ ہے، ایک داعی امت کو بے شمار مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھتی ہے کبھی کبھی متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اعتراضات، شکوک و شبہات، طرح طرح کی جھوٹی باتیں، ان سب کو برداشت کرنا پڑتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نشانہ بنی ہوئی، کبھی فتنہ نام کی فلم بنائی جاتی، کبھی آپ کی دعوت میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، کبھی آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، سخت تکلیف دہ یہ باتیں۔ حالانکہ یہ طریقہ امت مسلمہ کسی کے خلاف نہیں اختیار کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بلکہ جن کو وہ لوگ خدا کا مد مقابل بنا کر پیش کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم کوئی ایسی بےہودہ بات نہیں کہتے کہ وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ہستی نشانہ بنی ہوئی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کریں۔ وما صبرک الا باللہ، تمہارا صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے، صبر طلب کرو۔ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کرو، رنج ہوتا ہے فطری طور پر لیکن برداشت کرو، کوئی ایسا ری ایکشن نہیں ہو جس سے دعوت دین کے مفاد کو نقصان پہنچے، اور ان کی چال بازیوں سے جو مکر کر رہے ہیں وہ دل تنگ نہ ہو۔ تمہارا کام اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے، تمہارا مقصد خیر خواہی پر مبنی ہے، تمہاری دعوت آفاقی دعوت ہے، تم مفادات سے بالا تر ہو، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، تم دنیا میں ایک پاکیزہ تبدیلی لانا چاہتے ہو، تمہارے اخلاق اونچے ہیں، اس کے لیے
اپنی امت کو تیار کرو، اپنی جماعت کو تیار کرو، امت مسلمہ کو، اور اس کو ایک آئیڈیل امت بناؤ۔ اور ساتھ ساتھ جس زمانے میں جو بھی ذرائع وسائل ہیں ان سب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو اور صبر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، پرہیزگاری کے ساتھ، صبر و ضبط کے ساتھ، اور جو احسان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی تبلیغ و اشاعت کی ان کوششوں میں، اور دیکھیے تبلیغ و اشاعت کا مطلب کوئی محدود نہیں ہے، ہماری یہ تبلیغ و اشاعت جس کے لیے ہم ایک اور بڑا لفظ شہادت حق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین کی شہادت دینا، یہ بہت ہی ایک جامع عمل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے، معتدل ترین امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تمہارا فکر، تمہارے نظریات، تمہاری عبادات، تمہارا اخلاق، تمہارے حالات، تمہارے ادارے، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری زندگی، تمہاری تقریبات، تمہاری جنگ، تمہارا امن، تمہاری حکومت، تمہاری معیشت، تمہاری تجارت، یہ سب کے سب شہادت کے مختلف پرچے ہیں، تمہیں شہادت دینا ہے، اور رسول کو تم پہ شہید بنایا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کے، شرافت کے، اعلیٰ اخلاق کے اور بہترین طریقے سے کام کرنے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، سورہ النحل 16ویں سورت قرآن مجید کی مکمل ہوئی۔ آئیے ہم یہ عزم کریں آج کی اس نشست کے اختتام پر کہ انشاءاللہ ہم اس سورت کے مفاہیم کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جو نصیحتیں کی گئی ان پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی صورت گری کرنے، اپنی امت کو بنانے اور دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کو عام کرنے کی جدوجہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔